منبر حسینی پر نہ سنی سمجھ کر بیٹھتا ہوں نہ شیعہ بن کر بیٹھتا ہوں، حسین کے عزاداروں میں سے ایک عزادار سمجھ کر یہاں بیٹھتا ہوں۔ اندازہ لگائیں کہ جہاں پر علی کی فضیلت بیان کرنے پر محدثین، فقہاء مدینہ، تابعین گھبراتے ہوں، وہ کتاب علی کو سامنے رکھیں گے؟ بچوں کو ہم اپنے ساتھ سلاتے ہیں، بچوں کے بغیر نیند نہیں آتی، جو سب سے محبوب بچہ ہوتا ہے باپ اس کو سینے سے لگاتا ہے، باپ اس کو اپنے سینے سے چپکاتا ہے، مجھے بچے کے بغیر نیند نہیں آتی۔ آج بھی حسین، علی اکبر اور علی اصغر کو ساتھ لگا کے سوئے ہوئے ہیں۔ یہ 5 کلمات جو کوثر میں اترے ہیں، رب نے انہیں مکرر کیا ہی نہیں کہ جب اے حبیب، اے میرے پیارے، ایک مرتبہ میں نے تجھے دے دیا تو بار بار جتلاؤں گا نہیں، بار بار میں نہیں جتلاؤں گا کہ میں نے تجھے کوثر عطا کر دی ہے۔ اسی لیے گرامی قدر احباب کہ آپ کو نظر آئے گا کہ جو اہل سنت کے ٹاپ کے راویان حدیث ہیں، ٹاپ کے، وہ آپ کو شیعان علی ملیں گے۔ امام علی واحد شخصیت اور ذات ہے، امام علی، کہ جنہوں نے باقاعدہ کہا سلونی قبل ان تفقدونی۔ ایک مختصر چھوٹا سا مالیات کا مسئلہ ہے جسے رسول اللہ نے نہیں چھوڑا، تو جو وہ معاملہ ہو جو امت کی رشد و ہدایت کا ہو، رسول کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله الطيبين الطاهرين المطهرين الذين قال الله فيهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم صل على محمد وآل محمد۔ چھٹی محرم الحرام کی آج بزم حسینی کے زیر اہتمام خالق نہال میں مجلس حسینی کا اہتمام ہے۔ میں آپ سب کو اہلاً و سہلاً مرحبا کہتا ہوں۔ آپ سب یہاں تشریف لائے کہ ذکر حسین سے ہم اپنے دلوں کو شاد و آباد کریں، قلوب و اذہان کو معطر کریں۔
مجھے خدا ہمت دے کہ میں آج اہل البیت میں سے اس ننھے کا ذکر کر سکوں کہ جس نے کربلا کو جاویدہ کر دیا، اور رہتی دنیا تک کربلا ایک ایسا استعارہ بن گئی ہے کہ جو آزاد فکر متلاشیان حق کے لیے رہنما ہے۔ میں یہاں منبر حسینی پر نہ سنی سمجھ کر بیٹھتا ہوں، نہ شیعہ بن کر بیٹھتا ہوں، حسین کے عزاداروں میں سے ایک عزادار سمجھ کر یہاں بیٹھتا ہوں۔ میرے لیے یہ ایک نہایت ذمہ داری کا کام ہے کہ میں یہاں قرآن کو سامنے رکھ کر رسول کی زندگی کو بیان کرتے ہوئے حق سچ بات آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ میرے دوستو، جو ہمارا موضوع چل رہا ہے تعظیم خداوندی، یہ سب کچھ ہم کربلا سے سیکھ رہے ہیں۔ وہ قرآن کے مفاہیم، مطالب، جب آج چونکہ چھٹی محرم ہے تو میں اسی مناسبت سے چاہ رہا ہوں کہ قرآن کی وہ آیات کہ جس سے اس ذریت طیبہ اور طاہرہ کا تسلسل ہمارے سامنے آتا ہے، اور اس کی وہ اہمیت جو قرآن بیان کرتا ہے، میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ قرآن، یہ سنی شیعہ سب کا متفقہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ یہ رسول کے زمانے میں جو قرآن ہمارے سامنے موجود ہے یہ مکمل نازل ہوا۔ ایک بات یہ کی جاتی ہے کہ جو تدوین قرآن ہے یہ آیا رسول کے زمانے میں ہوئی یا رسول کے بعد ہوئی، لیکن قرآن کی ترتیب یہ بتاتی ہے، قرآن کی ترتیب، کہ یہ خود اس کا صحرا بھی ختمی مرتبت کے سر جاتا ہے کہ قرآن کے جامع بھی خود محمد بن عبداللہ ہے صلوات اللہ علیہ۔ یہ قرآن کی جامعیت، اگر ہم اس کو نہیں مانیں گے کہ رسول نے اپنی زندگی میں اس کو جمع کیا، تو پھر تو سوال پیدا ہوگا کہ اچھا ایک صورت وہ ہے کہ جو 15ویں نمبر پر نازل ہوئی ہے وہ 108 پر کیوں ہے؟ یہ کس کی مجال ہے کہ وہ اللہ کے نازل کردہ کو ایک جگہ سے اٹھا کر کسی اور جگہ پہ رکھ دے؟ تو یہ جو اتھارٹی ہے یہ صرف رسول کے پاس ہے کہ آپ قرآن کو وہاں پر رکھیں گے، اس مقام پر رکھیں گے کہ جہاں پر قرآن جس ترتیب سے نازل ہوا ہے۔ یعنی ممکن ہے کہ ایک سورت 5ویں نمبر پر اتری ہے لیکن رسول کہیں کہ اس کو پہلے رکھ دو، اس کو پہلے ہونا چاہیے۔ اب ایک اتھارٹی مانگتی ہے یہ بات، ایک کو عہدے سے ہٹا کر دوسری جگہ پر رکھنا بغیر عہدے کے کیا جا سکتا ہے، بغیر اتھارٹی کے کیا جا سکتا ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کا پہلا سورت ہے لیکن ترتیب مصحف میں 1 اور ترتیب نزول میں 5 ہے۔ جہاں پر قرآن کی تدوین کی بات ہے وہیں پر رسول نے اپنی زندگی میں ہی فقہ، تفسیر، بیان، ان تینوں کو مدون کر دیا تھا۔ اب یہ ایک موضوع ہے، رسول نے اس امت کو ایسے بغیر علم اور کتاب کے نہیں چھوڑا۔ یہ میرا ایک دعویٰ ہے کہ رسول نے امت کے لیے فقہ، بیان اور تفسیر، قرآن، بیان اور فقہ، یہ مدون کر دی تھی۔ صحیح بخاری کے اندر ایک روایت ہے، صحیح بخاری میں 3111 3112، حضرت عثمان کا دور ہے، امام علی کے پاس ان کے صاحبزادے محمد بن الحنفیہ آتے ہیں۔ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ ابا جان، جو حضرت عثمان کے کچھ کلیکٹرز ایسے ہیں کہ ان کے بارے میں لوگوں کو شکایت ہو رہی ہے، اور وہ یہ کرتے ہیں کہ جو عام لوگ ہوتے ہیں ان سے بھی ٹیکس وصولی کرتے ہیں۔ تو امام علی نے کہا اچھا جاؤ، اور یہ کتاب رکھی ہوئی ہے، اس میں رسول اللہ کے لکھے ہوئے صدقات کا بیان ہے، اور یہ لے جاؤ اور حضرت عثمان کو دے دو۔
اب یہ میں بخاری آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، بخاری، صحیح بخاری شریف، کہ جو ہمارے ہاں کتاب اللہ کے بعد اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے. تو محمد بن حنفیہ وہ کتاب لے کر گئے اور حضرت عثمان کے سامنے رکھی. انہوں نے کہا کہ اغننا عنہا، ہمیں اس کی حاجت نہیں ہے. وہ واپس لے آئے. امام نے کہا کہ اچھا ان کو ضرورت نہیں ہے، جس جگہ سے اٹھائی تھی وہاں رکھ دینا. لیکن اس میں یہ حکم ہے کہ رسول اللہ نے یہ لکھوایا ہے کہ آپ جو چھوٹے چھوٹے کاروبار کرنے والے لوگ ہیں، وہ لوگ کہ جو مثال کے طور پر مال کسی اور کا ہے لیکن اس کو آگے جا کے سیل کرتے ہیں، ان کا اپنا مال نہیں ہے، آپ ان سے ٹیکس نہیں لے سکتے. یہ اس کے اندر حکم درج ہے. اب یہ کتاب فقہ کی کتاب ہے، ایک مختصر ایک چھوٹا سا مالیات کا مسئلہ ہے جسے رسول اللہ نے نہیں چھوڑا. تو جو وہ معاملہ ہو جو امت کی رشد و ہدایت کا، وہ رسول کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ جس کے لیے رسول یہ فرمائے میرے صحابہ میں تمہیں وہ ضمانت دے کے جا رہا ہوں کہ تم تا قیامت سیدھے رستے پہ چلتے رہو گے. رسول بغیر رہنمائی کے چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں چھوڑ سکتے. اب سوال یہ کہ یہ کتاب گئی کہاں پر؟ یہ کتاب کہاں گئی؟ مناظر احسن گیلانی صاحب دارالعلوم دیوبند کے محتمم گزرے ہیں اور جلیل القدر علماء اہل سنت میں سے. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے تدوین حدیث، بڑی بہترین کتاب ہے. وہ لکھتے ہیں کہ آخر یہ اہل سنت کا جو ذخیرہ احادیث ہے یہ ٹوٹل ہے کتنا؟ تو وہ کہتے ہیں کل ملا کر جتنی بھی آپ کتابوں کے اندر حدیثیں ہیں، جتنی بھی کتابیں ہیں، سب کو اگر آپ ملا لیں تو ایک کو ایک بات کئی مرتبہ آئی ہے، ایک روایت 4 مرتبہ 5 مرتبہ 10 مرتبہ بھی آئی ہے. تو جو روایات ہیں وہ 10,000 بنتی ہیں ایکچوئل جو ان کی، اور ان میں سے بھی اگر کچھ آپ نکال لیں تو 4,000 روایتیں آتی ہیں. وہ کہتے ہیں ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میرے ابا جان کو ایک مرتبہ دیکھا رات بھر وہ کروٹ بدلتے رہے، تو میں نے کہا ابا جان نیند کیوں نہیں آ رہی؟ انہوں نے کہا کہ 500 احادیث کا مجموعہ میرے پاس رکھا ہوا ہے، جب تک کہ میں اسے ختم نہ کر دوں مجھے چین نہیں آئے گا. ان روایات کو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ انہوں نے مٹا دیا، ختم کر دیا. اسی طرح پھر آپ تاریخ کے اندر تسلسل کے ساتھ گیلانی صاحب نے اس پر تفصیلاً گفتگو کی ہے. میں جس جگہ پر آپ کو لانا چاہ رہا ہوں، امام علی واحد شخصیت اور ذات ہے، امام علی، کہ جنہوں نے باقاعدہ کہا سلونی قبل ان تفقدونی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سلونی، اور کہا کہ اگر تمہارے پاس 1 درہم بھی ہے نا، اسے بھی خرچ کر دو اور آؤ کاغذ قلم جو بھی تم لے کر آ سکتے ہو لو، خریدو بازار سے اور مجھ سے لکھ لیا کرو. یہ علم ضائع نہ ہو جائے، میں چاہتا ہوں کہ یہ محفوظ ہو جائے. اسی لیے گرامی قدر احباب کہ آپ کو نظر آئے گا کہ جو اہل سنت کے ٹاپ کے راویان حدیث ہیں، ٹاپ کے، وہ آپ کو شیعان علی ملیں گے، ٹاپ کے. اس لیے جیسے عبدالرزاق صنعانی سب سے پہلے احادیث کا مجموعہ لکھنے والے بخاری کے استاد ہیں، یمن کے تھے، وہ جو ان سے ہی بخاری روایت کرتے. احمد بن حنبل انہی سے روایت کرتے ہیں. ان کے بارے میں بعد میں 7ویں اور 8ویں صدی میں کیا لکھا گیا کہ صنعانی کون تھے؟ کہا گیا جناب صنعانی تو اس میں شیعیت پائی جاتی تھی. عبید اللہ ابن موسیٰ یہ امام بخاری کے شیخ ہیں. یحییٰ ابن معین کہتے ہیں کہ ان میں رافضیت ہے، اور اس کی ایک وجہ انہوں نے بیان کی ہے جو یہاں میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. تو اس طرح کے ہمیں راوی نظر آتے ہیں. امام علی علیہ السلام نے اس کتاب کو باقاعدہ آگے منتقل کیا. جب بھی واقعہ کربلا سے جب سید سجاد امام علی ابن الحسین علیہ السلام وہ جب واپس آتے ہیں نا، بخاری کے اندر ایک روایت ہے 3786، اور کیا کرب ہے اس روایت کے اندر. ان کے پاس رسول اللہ کی تلوار ہے، اس کا آپ مطالعہ کیجئے گا. وہ واپس آتے ہیں تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بخاری سے ہی واقعہ کربلا ثابت ہو گیا. راوی مسور بن مخرمہ کہتے ہیں کہ میں نے جب
خطف کے واقعے سے علی بن الحسین واپس آئے. تو لہٰذا اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کربلا ہوئی نہیں ہے دنیا میں. بخاری کے اندر، اور نمبر میں نے بتا دیا 3786 بلکہ 3110. تو امام جب بھی روایت بیان کرتے تھے کبھی امام علی بن الحسین سید سجاد نے یہ نہیں کہا، کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ سند بیان کرتے ہوئے، بلکہ جب وہ روایت بیان کرتے وہ کہتے تھے روایت رویناہا عن آبائنا. یہ وہ باتیں ہیں کہ جو ہم اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، جو اپنے آبا سے سناتے ہیں. اسی لیے امام صادق علیہ السلام وہ جب علم کو بیان کرتے ہیں، صادق آل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جب علم بیان کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے نانا محمد رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اعتراض کیا جاتا ہے سند کہاں ہے یہاں پر؟ بھائی سند کی ضرورت غیروں کو ہوتی ہے، اپنوں کو نہیں ہوتی. سند کی حاجت تو انہیں پڑھے کہ جو جناب باہر سے آئے. گھر کا علم جس مصدر سے لیا جا رہا ہے، جہاں پہ اترا ہے، اسے بھی سند کی حاجت پڑے گی. تو اسی لیے جملہ لکھ کر گئے ہیں اور کمال کا جملہ عرض کیا ہے کہ کسی کے علم کی امام صادق کے سامنے کیا حیثیت ہو سکتی ہے کہ جو باب مدینۃ العلم سے ہی مستفیض ہیں. جب سب سے پہلی وحی نازل ہوتی ہے، سب سے پہلی وحی، تو اس پر بھی ایک پورا ایک قصہ بیان کیا جاتا ہے. لیکن یہ حصہ ضرور صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زوجہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ علیہ السلام کے پاس آئے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور کہا زملونی زملونی. تو ام المؤمنین نے اپنی چادر رسول کو اڑا دی. زمیل کہتے ہیں ساتھی کو، دوست کو. زمیل جب سواری میں دو دوست کلیگز جو ہوں ان کو کہتے ہیں زمیل. ھذا زمیلی، یہ میرا دوست ہے، ٹھیک ہے. مزمل، مزمل اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، اے چادر اڑنے والے اور اے دوست رکھنے والے. مزمل. تو ام المؤمنین یہ کہتی ہیں، فرماتی ہیں یا رسول اللہ میری جان آپ پر فدا ہو، آپ میں 5 کوالٹیز ایسی ہیں کہ آپ خسارے میں نہیں پڑ سکتے، آپ کو کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے. آپ نے فرمایا کہ پہلی بات تو یہ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. وتحمل الکل، ناداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. وتقر الضیف، مہمان نوازی کرتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق، اور آپ حق کی باتوں پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں. اور اسی طرح آپ وتکسب المعدوم، کسی کے پاس اگر خود نہیں کما سکتا، اپاہج ہے، آپ اس کے لیے جا کر مزدوری کر کے اس کے لیے کما کر لا کر اسے دے دیتے ہیں. یہ 5 کوالٹیز آپ کی ایسی ہیں میرے پیارے، میرے محبوب، کہ یہ جس میں ہوتی ہیں وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا. اللہ آپ کو کبھی بھی اکیلے نہیں چھوڑے گا. اب یہاں دیکھیے آپ کہ ام المؤمنین نے جو کوالٹیز بیان کی ہیں وہ کیا ہے؟ انسانیت کی، اجتماعی کاموں کی، ایسے کاموں کی کہ جو معاشرے کے لیے بھی مفید ہے. یعنی یہ نہیں کہا کہ آپ تو رات بھر سجدے میں رہتے ہیں، آپ تو ہمیشہ روزے میں ہوتے ہیں، آپ میں تو تالی قرآن ہیں، اور جو رسم و رواج اور عبادات کا ذکر نہیں کیا. یہ کوالٹیز ام المؤمنین نے گنوائیں، اور انہی کوالٹیز کو عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین کے شاگرد وہ کہتے ہیں ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، 3 باتیں جس میں بھی ہوتی ہیں وہ ایمان کی مٹھاس کو چکھ لیتا ہے، ایمان کی مٹھاس اور اس کی شیرینی کو. نمبر 1 الانصاف من نفسک، کہ جس کی سوچ منصفانہ ہو
اور والانفاق من الاقتار، جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہو، اور تیسری بات وبذل السلام للعالم، کل انسانیت کے لیے امن کا پیغام دیتا ہو۔ عمار نے جو اسلام رسول اللہ سے لیا وہ صرف مسلمانوں کے لیے امن کا نہیں تھا بلکہ کل مذاہب اور انسانیت کے لیے امن کا تھا۔ اسی لیے عمار کہتے ہیں کہ یہ ایمان کی باتیں ہیں، کھانا کھلانا، انصاف کی سوچ اور سب کو ایک جیسا سمجھنا، یہ ہے ایمان کی بات۔ اسی لیے حلیۃ الاولیاء کے اندر ابو نعیم اصفہانی نے جب سید سجاد کا تذکرہ کیا ہے، سید سجاد کا تذکرہ کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ فقہائے سبعہ میں جو اہل مدینہ ہیں، جیسے سعید بن المسیب ہے، عبداللہ ابن عمر ہیں، اور جو ہمارے تاریخ میں دیگر نام ہیں، کہتے ہیں کہ ٹاپ پر سید سجاد ہیں۔ اور ان کی زندگی کیا تھی؟ ان کی زندگی جہاں تلاوت، عبادت اور خدا کے سامنے خشوع اور خضوع میں گزرتی، وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ جب ان کا وصال ہوا تو کندھے پر نشانات پڑے ہوئے تھے، بوریوں کا بوجھ۔ اور لکھتے ہیں ابو زہرہ مصری، کہتے ہیں کہ جب امام کا وصال ہوا مدینہ کے یتیم بچے بھوکے ہو گئے، ان کو غذا نہیں مل رہی، کھانا نہیں مل رہا۔ پتہ چلا کہ آج امام کا وصال ہو گیا ہے۔ یہ ہے امام کی سیرت جو شروع ہوتی ہے رسول اللہ سے، ائمہ طاہرین، اور اسی طرح وہ صحابہ جو السابقون الاولون ہیں کہ جو کیا سوچ رکھتے ہیں۔ اب میں نے یہاں پر ایک سوال یہاں پہ چھوڑ دیا، وہ کتاب کہاں گئی کہ جو امام علی نے لکھی تھی؟ اس سوال کا جواب انشاءاللہ اپنی تقریر کے آخر میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اس کو یاد رکھیے گا، یہ سوال، وہ کتاب کہاں گئی؟ قرآن مجید فرقان حمید کا 108واں سورت ہے سورہ کوثر۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر۔ اے حبیب، اے پیارے، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی، آپ کو کوثر عطا کر دی۔ یہ ترتیب نزول میں 15واں ہے اور ترتیب قرآن میں 108 پر ہے۔ اس سے پہلے، سب سے پہلے جو سورت اتری ہے سورہ علق، پھر اتری ہے سورہ قلم، نون والقلم وما یسطرون، پھر نازل ہوئی ہے سورہ مزمل، مدثر، سورۃ الحمد۔ قرآن مجید میں پہلی سورت الحمدللہ رب العالمین، پھر نازل ہوئی ہے سورۃ اللہب، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اور یہ سورۃ اللہب۔ اسی طرح پھر اس کے بعد قرآن مجید کے اندر سورہ تکویر، سورۃ الاعلی، پھر اس کے بعد یعنی 9ویں نمبر پر سورۃ اللیل، 10ویں نمبر پر والفجر ولیال العشر والشفع والوتر، 11ویں نمبر پر قرآن مجید میں سورۃ الضحیٰ، 12ویں نمبر پر الم نشرح لک صدرک، 13ویں نمبر پر قرآن مجید کی سورت اتری ہے والعصر، 14ویں نمبر پر اتری ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، اور 15ویں نمبر پر نازل ہوئی ہے انا اعطینا لک الکوثر۔ انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی۔ اب یہاں کوثر کا جو معنی ہے، اس کا معنی جو ہمارے ہاں لغات کے اندر مفسرین کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ خیر کثیر، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنت کی ایک نہر کا نام ہے، جنت کی ایک نہر کا نام ہے۔ آج میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم قرآن کو قرآن سے سمجھیں، قرآن کو قرآن سے سمجھیں۔ یعنی ٹھیک ہے علماء نے جو بات لکھی ہے، علماء نے، مفسرین نے، ان کی تحقیقات ہماری سر اور آنکھوں پر، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ مناسبت ہم ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے کہ اس کا ایکچول معنی یہاں بنتا کیا ہے، حقیقی معنی کیا بنتا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی۔
کہتے ہیں خیر کثیر۔ اب قرآن مجید کی جو تقسیم ہے وہ دو تقسیمات کی ہیں علماء نے سمجھنے کے لیے، مکی اور مدنی۔ یہ صورت مکی ہے، یہ صورت مدنی ہے۔ اچھا مکی صورتیں کون سی ہوتی ہیں؟ مکی صورتیں وہ ہیں، ایک ڈیفینیشن اس کی ہے کہ جو مکہ میں اترے، اور ایک اور ایک وہ ہے کہ جو مدینہ میں اترے۔ مکہ میں اتری مکی، مدینہ میں اتری مدینہ میں۔ لیکن جو درست ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ مکی صورتیں وہ ہیں کہ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور مدنی صورتیں وہ ہیں کہ جو ہجرت کے بعد اتری ہیں، خواہ وہ مکہ میں ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ مکہ میں کیوں نہ ہو۔ قرآن مجید میں جو مکی صورتوں کا موضوع ہے، اور خاص طور پر جو شروع میں نازل ہوئی ہیں، بہت شدید ہے، بہت شدید ہے، انتہائی سخت اس کا انداز بیاں ہے، رسول کا جو لہجہ ہے وہ انتہائی سخت ہے مکی صورتوں کا۔ حالانکہ ہمیں یہاں پر تھوڑا برعکس بتایا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ رسول مکہ میں بڑے امن پسند تھے، صلح پسند تھے، مدینہ میں آئے تو تلوار نکال لی۔ حالانکہ رسول نے زندگی بھر اپنے ہاتھ سے تلوار نہیں چلائی، لیکن بیان کیا کیا جاتا ہے؟ مکہ میں تو آپ شانتی پسند تھے، امن کے ساتھ رہتے تھے لوگوں کے ساتھ، لیکن مدینہ میں آتے ہیں تو کبھی قریظہ کر رہے ہیں، کبھی قینقاع کو نکال رہے ہیں، کبھی بنو نذیر کو جلا وطن کر رہے ہیں، کبھی یہودیوں کی فصلوں کو آگ لگائی جا رہی ہے، اور جناب ہم وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ قریظہ کا تو وہاں جینوسائیڈ ہو رہا ہے۔ یہ حالانکہ آپ قرآن کو جب پڑھیں گے، قرآن کو، تو جو شروع کی جو صورتیں ہیں رسول پر جو نازل ہوئی ہیں مکہ میں، بہت سخت ہے، انتہائی شدید موضوع ہے ان کا۔ یعنی قرآن کا تو موضوع وہ انسان ہے، انسان کہ انسان کو سمجھا جائے، لیکن اس میں جو انداز تخاطب ہے اتنا سخت لہجہ ہے کہ لوگ آتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کچھ مصالحت کر لیں۔ رسول فرماتے ہیں نہیں، لا اعبد ما تعبدون، جاؤ میں اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو، بالکل اسٹریٹ فارورڈ۔ اور سورۃ العلق میں کیا کہا؟ لنصفعا بالناصیہ، ہم یہاں سے اس کو کھینچیں گے، ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، یہ جھوٹی پیشانی ہے، دروغ گو ہے، یہ باطل پرست ہے۔ قرآن کا جو مکہ کا جو موضوع ہے انتہائی، آپ ان آیات کو دیکھیں گے، ہاں اس میں یہ نہیں ہے کہ قتال کرنا ہے، لیکن آپ جس معاشرے میں ہیں، رسول جس جگہ پر ہیں، ابھی تو وہ افرادی قوت بھی حاصل نہیں ہوئی ہے، لیکن انداز آپ دیکھیں، لہجہ آپ مخاطب کریں، سورہ مدثر کا لہجہ دیکھیں کہ آپ ہر چغل خور اور جو بات بات پر قسمیں کھانے والی، اس کے اطاعت مت کیجیے گا، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، ویسا ہے۔ سرداران مکہ کو مخاطب کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ قرآن کی مکی صورتوں کا انداز ہے۔ اسی لیے امیر المومنین یہ کہتے ہیں، یہ وہ مقام ہے کہ کسی نے پوچھا کہ سب سے بہادر کون تھے؟ امام علی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی محمد سے بڑا بہادر کوئی نہیں دیکھا، میں نے اپنے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑے شجاع اور بہادر کسی کو نہیں دیکھا، وہ اتنے بہادر تھے، حق کی بات کرنے والے۔ کیوں ایسا کیوں ہوا ہے؟ ایسا اس لیے ہوا، مدینہ میں تو آ کر آپ نے لوگوں کے ساتھ معاہدہ کیا باقاعدہ، سب سے پہلے آ کر آپ نے وہاں پر ایک قومی معاہدہ کیا۔ مدینہ میں آپ پر جنگیں مسلط کی گئی ہیں، آپ نے جنگوں کا آغاز نہیں کیا۔ قرآن یہ نہیں کہتا کہ تم جنگوں کو سٹارٹ کرو، لیکن اگر مسلط ہو جائے تو پھر اس کا صحیح جواب دو، پھر اس کا صحیح بھرپور جواب دیا جائے۔ قرآن نے کہا کہ اللہ تجاوز حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، قتال یعنی دونوں طرف سے ہوتا ہے، سٹارٹ نہیں کرنا، لیکن اگر مسلط ہو جائے تو پھر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد، فرمایا کہ اگر مسلط ہو جائے تو پھر پیچھے نہیں ہٹنا، پھر آگے لڑنا ہے۔ اسی لیے
امام علی نے کہا کہ میں نے اپنے بھائی سے بڑھ کر کوئی شجاع نہیں دیکھا کہ جب جنگ کا وقت ہوتا تھا تو ہم رسول کی طرف ہو جایا کرتے تھے. یہ بہادری کا عالم ہے. تو اب اندازہ لگائیں کہ مکی صورتوں میں اسی لیے قرآن میں کہیں پر بھی یا ایھا الذین آمنو نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یہ مکی صورتوں میں نہیں ہے. یہ آپ کو مدنی صورتوں میں نظر آئے گا. مکی صورتوں میں لوگوں سے یا ایھا الناس، اے لوگو، اے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یا اسی طرح عمومی خطاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا حقیقت میں رعایت ہے. کیا ہے؟ رعایت ہے. یعنی اگر سخت بات بھی کسی سے کرنی ہے نا، اے ایمان والو، وہ باتیں کیوں کہتے رہتے ہو کہ جو کرتے نہیں ہو. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، ایک بڑی سخت بات ہے، ایمان والوں سے کی جا رہی ہے. اے ایمان والو، رسول کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل مت ہونا. بڑی سخت بات ہے، لیکن اسے مدینہ میں نرم انداز سے کیا جا رہا ہے، اور مکہ میں یہاں پر اس طرح سے نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مکہ کے اندر یہاں اسٹیبلش کرنا ہے ذریت ابراہیمی کی طہارت کو. دیکھیں، سب سے پہلے جب داعی کھڑا ہوتا ہے، جب ٹیچر، معلم سوسائٹی میں کسی دعوت کو لے کر کھڑے ہوتے ہیں تو اس کی زندگی پر سوال ہوتا ہے، کریکٹر پر سوال ہوتا ہے. کریکٹر پر. اچھا بھائی، بات تو بڑی اچھی ہو رہی، خود اپنا کریکٹر کیا ہے؟ رسول نے شروع دن میں ایسا نہیں کیا کہ اچھا جناب تمہارے ساتھ بھی مداہنت ہو جائے، اس کو بھی ملا لیں، اس کو بھی ملا لیں، سب کو ملا لیں. نہیں، ایک اپنا واضح توحید کا پیغام رکھا، اور قریش کے سرداران کو، امویہ اور قریش کے جتنے بھی سردار ہیں، تمام قبائل کے سامنے دعوت حق کو رکھ دیا. ان کے بتوں کی ہیچ ہونے کو بیان کیا کہ یہ کچھ نہیں ہے. ایک بھی کھڑا نہیں ہوا کہ جو رسالت آپ کی نسل اور نسب پہ اعتراض کر سکے. سخت باتیں آپ نے رکھی ہیں کہ یہاں پر میری زندگی تمہارے میں گزری ہے اور میرے سب شب و روز آپ کے سامنے ہیں. مجھے بتاؤ، یہ سخت باتیں جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، یہ جو جرت مجھے مل رہی ہے، یہ کس بنا کے اوپر ہے؟ عرب کے اندر علم الانساب کے ماہرین ہیں، سب نے یہ لکھا ہے، سب یہ کہتے ہیں کہ قریش سب سے اعلیٰ قبیلہ ہے. لیکن رسول یہ فرماتے ہیں کہ قریش کے اندر بھی اللہ نے مجھے بنی ہاشم میں سے چنا ہے. بنی ہاشم، اس کی سیادت، اس کی قیادت، اس کی لیاقت، اس میں موجود جو اوصاف ہے، خصال ہے، وہ جو قومی طور پر اس کے اندر پائے جاتے، فطرت نے ودیعت کی ہیں، وہ اور کسی کے اندر موجود نہیں ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر دے دی، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے. سورہ کوثر کے اندر 3 آیات ہیں. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اس میں بنیادی طور پر 5 الفاظ ایسے ہیں، اے حبیب ہم نے آپ کو عطا کر دیا. عطا، عطیہ، گفٹ عطا کر دیا. کوثر 2، وانحر نہر کیجئے، شان دشمن، ابتر بے عقب، جس کے بعد کوئی نہیں ہے، بے عقب. یہ 5 کلمات، یعنی قرآن میں بعض کلمات ایسے ہیں کہ جو 700 مرتبہ آئے ہیں. علم 687 مرتبہ قرآن میں آیا ہے، 687 مرتبہ قرآن میں. لیکن یہ 5 کلمات جب کوثر میں ہیں تو اور کسی جگہ نہیں ہے. یہ 5 کلمات کون سے؟ اعطیناک الکوثر، انحر، شان ابتر. یہ 5 کلمات جو کوثر میں اترے ہیں، رب نے انہیں مقرر کیا ہی نہیں کہ جب اے حبیب، اے میرے پیارے، ایک مرتبہ میں نے تجھے دے دیا تو بار بار جتلاؤں گا نہیں. بار بار میں نہیں جتلاؤں گا کہ میں نے تجھے کوثر عطا کر دی ہے.
اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ رب کا انداز ہے اپنے حبیب کے ساتھ جو رب نے نوازش اور عطا کی ہے۔ قرآن میں یعطی کا ہے، سورہ دحا کے اندر وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اعطیناک دیں گے ہم آپ کو، یعطی کا دے دیا، پاسٹ میں دے چکے، اور ایسی چیز ہم نے آپ کو دی ہے کوثر، کثرت خیر کثیر کہتے ہیں، مبالغہ کا صیغہ ہے، مبالغہ یعنی خیر کثیر۔ اب وہ خیر کثیر دنیا کی اچھی اولاد ہو سکتی ہے، خیر کثیر جنت کی نہریں ہو سکتی ہیں، خیر کثیر کتاب ہو سکتی ہے، خیر کثیر علی ہو سکتا ہے، خیر کثیر سلمان، مقداد، ابو ذر، عمار جیسے دوست ہو سکتے ہیں۔ خیر کثیر جو جان لٹانے والے سابقون اولون ہیں، ابو طالب ہیں، سب اس میں معنی آتے ہیں، لیکن وہ معنی جو قرآن کی مناسبت سے بنتا ہے میں وہ اس جانب انشاءاللہ آپ کو لے کے چلوں گا۔ قرآن سے آپ کہیں گے کہ قرآن یہ کہتا ہے، سب معنی ہو سکتے ہیں۔ خیر کثیر عطا کیا، فصل لربک وانحر۔ دنیا میں اللہ ہر ایک کو عطا کرتا ہے، کافر کو بھی دیتا ہے، مومن کو بھی دیتا ہے۔ جو محنت کرتا ہے اس کو اس کا صلہ ملتا ہے، جو نہیں کرتا اس کو نہیں ملتا۔ یہ دنیا میں اللہ کا قانون ہے، اگر ایک صلاحیت ہوگی اس کا استعمال ہوگا تو رزلٹ دے گی۔ اللہ اس میں یہ نہیں دیکھتا کہ یہ مومن ہے تو میں جناب اس کے ساتھ کوئی زیادہ وہ رویہ رکھوں گا کہ اچھا ٹھیک ہے، جس طرح یہود نے کہا نحن احباء اللہ وابناؤہ۔ اگر تمہارے میں صلاحیت ہے تو رزلٹ نکلے گا۔ عزیزان محترم، قرآن یہ کہتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس جب کوثر آپ کو عطا کر دی ہے تو اب آپ رب کے لیے صلاۃ پڑھیے اور نحر کیجیے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، قرآن میں جب یہاں پر بعض معنی یہ کرتے ہیں قربانی کا، لیکن نحر یعنی قربانی یعنی سال میں ایک دفعہ کی جاتی ہے، لیکن نماز تو دن میں 5 مرتبہ پڑھتے ہیں، نماز دن میں 5 مرتبہ پڑھتے ہیں، تو کوئی واضح بات نہیں ہے یہاں پر کہ ہم اس سے مراد لیں کہ یہاں اس سے مراد کیا ہے، قربانی ہے۔ نحر ہے کیا چیز؟ نحر فرمایا ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، اب آپ نے نحر کرنا ہے۔ کوثر عطا کی، اب آپ نے نحر کرنا ہے، اس لیے کہ ان شانئک ھو الابتر، یہ جملہ علت کے مقام میں ہے، جملہ سببیہ ہے۔ مثلا میں کسی سے کہتا ہوں، اپنے بچے سے کہتا ہوں، آپ کہتے ہیں بیٹا محنت کیجئے، آپ نے کتابوں کو وقت دیجئے، مطالعہ کیجئے، وقت کو استعمال کیجئے، اس لیے کہ آپ کو امتحانوں میں کامیابی ہوگی اور آپ کو پھر رزلٹ انعام ملے گا، اور اگر امتحانوں میں اچھے نمبر نہیں آئے تو پھر آپ پیچھے رہ جائیں گے اور پھر ہم سمجھاتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا اے حبیب ان شانئک ھو الابتر، بات یہ ہے کہ یہ جو کوثر دی ہے جس کا آپ نحر کریں گے، ان شانئک ھو الابتر، دشمن تو آپ کا ہی بے عقب ہے۔ جو آپ سے یہ کہتا ہے کہ اب تو ان کی نسل ہی نہیں رہی، اب تو ان کا مشن سنبھالنے والا ہی کوئی نہیں رہا، تو فرمایا ان شانئک ھو الابتر، مصطفیٰ تیری نسل نہیں، تیرے دشمن ابتر رہے گا، تیرا دشمن ابتر رہے گا۔ ان شانئک ھو الابتر۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ یزید کا بیٹا معاویہ بن یزید وہ تخت نشین ہوا، صالح آدمی تھا، اچھا آدمی تھا، اس نے کہا کہ میرا اس سے کوئی کام نہیں ہے، چھوڑ کے چلا گیا۔ چند دنوں بعد پھر کچھ ماہ بعد اس کا انتقال ہو گیا، نیک آدمی تھا۔ تو ابن کثیر لکھتے ہیں وَبِمَوْتِ مُعَاوِيَةَ بن یزید
لم یجعل عقبہ، نسل ختم ہو گئی یہاں پر. ابتر کا معنی مصطفیٰ جو آپ کو کہتے ہیں کہ ابراہیم کے وصال پر جب آپ غمگین ہوئے آپ نے کہا کہ پروردگار ان العین لتدمع وان القلب لیحزن، دل غم کرتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں. ابراہیم انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، تیری جدائی میں میرے آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، میں اداس ہوں، غمگین ہوں، میرا دل وہ تیرے لیے روتا ہے. تو کسی نے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ اب تو اس کی نسل نہیں رہے گی اور اس کا مشن نہیں رہے گا. تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ان شانئک ھو الابتر، آپ کا جو دشمن ہے، شانے ہے، اس کی ہی نسل نہیں رہے گی. یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ بیان کر دیا کہ جناب یہ طہارت والی نسل ہے، اس نسل کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. یعنی عزت، عظمت اور شرافت کے اندر اگر وہ رسول کے ساتھ وہ اس مشن پہ قائم رہتی ہے. میں نے جب اس صورت پر غور کیا تو رازی نے یہاں پر ایک قول لکھا ہے کہ کوثر سے مراد فاطمۃ الزہراء البتول ہے. صلی علی محمد وآل محمد. الکوثر کہتے ہیں وقیل الکوثر الجنہ، وقیل جنت نہر فی الجنہ، وقیل فاطمہ البتول. اور یہ معنی قیلہ کے ساتھ کرنے کی حاجت نہیں ہے، یہی معنی تو اصل حقیقی ہے، یہی معنی تو اصل حقیقی ہے کہ رسول نے، رسول کو جو کوثر عطا کی گئی، ایک ایسی کتاب کربلا نے لکھ دی، ایک ایسی کتاب کربلا نے لکھ دی کہ جس کا ایک ایک ورق نہر 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 ہے. شروع میں جو کہا کوثر عطا کریں گے، آخر میں کہا کہ آپ کے دشمن ابتر ہیں. اب یہاں پر برادران محترم سوال میں نے شروع میں آپ کے لیے میں نے کہا تھا کہ ایک سوال ہے یہاں پر، وہ کتاب علی کہاں گئی؟ وہ کتاب علی مسند احمد کے اندر فضائل صحابہ میں ایک روایت ہے، وہ دور سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ دور کیسا کربناک تھا. آپ کتاب کی بات کرتے ہیں. سعید ابن جبیر ایک تابعی ہے، ابن عباس کے شاگرد ہیں. ابن عباس کے دو شاگرد ہیں، اکرمہ اور سعید ابن جبیر. سعید ابن جبیر کے پاس ایک شخص آتے ہیں، کہتے ہیں یہ بتاؤ وہ خیبر میں علم کس کے پاس تھا؟ خیبر میں علم کس کے پاس تھا؟ سعید ابن جبیر نے کہا کہ مجھے لگتا ہے تم بڑے خوشحال آدمی ہو، تمہاری زندگی بڑی اچھی گزر رہی ہے، حجاج بن یوسف کا زمانہ ہے. یہ بات کر کے گھر چلے گئے. تو ساتھیوں نے کہا کہ یہ اس شخص نے جس نے سوال کیا تھا کہہ رہا عجیب شخص ہیں، میں نے یہ پوچھا ہے اور آگے سے مجھے کہہ دیا کہ تم بڑے خوشحال اور آسودہ حال آدمی ہو، جواب کیوں نہیں دیا؟ کہا حجاج کا دور ہے، حجاج بن یوسف کا زمانہ ہے. حقیقت تو یہ بات ہے کہ وہ گھبرائے ہوئے ہیں اور وہ اس کا جواب نہیں دے سکتے. وہ اس کا جواب کیسے دیں گے؟ حقیقت یہ ہے، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ خیبر کے دن جو علم تھا رسول اللہ نے علی کو دیا تھا. اسنادہ صحیح، جو اس پر کمنٹ کیے ہیں محدثین نے کہتے ہیں اس کی سند صحیح ہے. اب اندازہ لگائیں کہ جہاں پر علی کی فضیلت بیان کرنے پر محدثین، فقہاء مدینہ، تابعین گھبراتے ہوں، وہ کتاب علی کو سامنے رکھیں گے؟ وہ امت کو کتاب علی پیش کریں گے؟ وہ یہ بتائیں گے کہ یہ کتاب علی ہے؟ کیسے بتا سکتے ہیں؟ ایک دور ہے جبر کا، استبداد کا، کہ جو قائم کیا ہوا ہے اس وقت میں، اور جنہوں نے اندازہ لگائیں نسائی تیسری صدی کے ہیں، تیسری صدی ہجری کے. نسائی یعنی کربلا سے 250 سال فاصلہ ہے پورا. نسائی جب شام جاتے ہیں
تو انہیں کیوں ٹھڈے مارے جاتے ہیں مسجد میں؟ اور نسائی کے بارے میں ہمارے محدثین نے لکھا ہے کہ ان کی جو کتاب ہے نسائی، یہ بخاری سے کرٹیکل انداز میں زیادہ معتبر ہے، کیونکہ اس میں بڑی شدت ہے، ایک ایک راوی کے بارے میں جو وہ کرتے ہیں بخاری سے زیادہ سخت ہیں. یہ ایک بڑی ایک فنی بحث ہے. تو نسائی سوال کیا گیا کہ آپ نے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کے خصائص میں تو ایک کتاب لکھ دی ہے خصائص امیر المؤمنین، تو جناب ذرا امیر شام کے بارے میں آپ کتاب یا کوئی حدیث بیان کرے. انہوں نے کہا الا یرضی رأسا برأس حتی یفضل، تم فضیلت کی بات کرتے ہو، معاملہ برابر سرابر پہ جان نہیں چھوٹتی تمہاری، برابر سرابر ہونے دو معاملہ. الا یرضی رأسا برأس حتی یفضل. تو امام نسائی، امام اہل سنت ایسے دور سے گزرے ہیں. تو میں نے عرض کیا ایک کتاب تو وہ ہے کہ جو علی چھوڑ کر گئے، جسے پڑھتے رہے پڑھاتے رہے اہل البیت، اور ایک کتاب وہ ہے کہ جو کربلا میں اللہ اکبر ابو عبداللہ سید الشہداء امام حسین امام علی مقام وہ لکھ کر گئے، ورق پر شہید، کسی ورق پر علی اکبر کی کہانی ہے، کسی ورق پر قاسم ابن الحسن کا تذکرہ ہے، کسی ورق پر بیویوں کی مظلومیت ہے، کسی ورق کے اوپر بھائی کا بچھڑنا ہے، شہزادوں کا جانا ہے، کسی ورق کے اوپر 6 ماہ کے بچے کی شہادت ہے، اس کا نحر ہونا ہے. اور فرمایا اللہم تقبل منی ھذا القربان. اللہ اکبر، میں کس حوصلے سے اس واقعے کو بیان کروں، میں کون سا جگر لے کر آؤں کہ آپ کے سامنے اس مصیبت اور مصائب کو پڑھ سکوں. میرا اتنا بڑا ظرف نہیں ہے، اتنی وسعت نہیں ہے کہ میں حسین کے بچے کی 6 ماہ کے بچے کی شہادت بیان کر سکوں. یہ میرا ظرف نہیں ہے. اتنی پروردگار مجھے طاقت عطا کر دے کہ میں ان کلمات کو بیان کر سکوں. جب سب ایک ایک کر کے شہید ہونے لگے تو خیمے سے آواز آئی، 6 ماہ کا بچہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، پانی کی طلب ہے، اور ماں کے سینے میں دودھ بھی خشک ہو چکا ہے. حسین نے یہاں اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہے، اپنے دوستوں سے، اپنے اصحاب سے، اور ان کو کہہ رہے ہیں، آواز لگائی، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو ہماری مدد کرے، حل من موحد یعیننا، ہے کوئی جو خدا کی توحید کو ماننے والا کہ جو ہماری مدد کو آ سکے، ہے کوئی واحد یکتا ذات کی پرستش کرنے والا کہ جو ہماری مدد کرے. خیمے سے آواز آئی بچے کی، آپ خیمے کی جانب پلٹے اور شہزادہ علی اصغر کو اپنے بازوؤں میں لیا اور انہیں لشکر کے سامنے لے کر آ گئے. اے لشکر والو، کم از کم اس کا تو خیال کر لو، اس بچے کا تو خیال کر لو. اور وہاں سے لعین اور شقی کہ جن کے دلوں پر سب سے زیادہ رذالت اور برائی جگہ بنا چکی تھی، حرملہ ابن اسد الکاہلی، اس نے تیر مارا اور بچے کی، اور وہ سیدھا آ کر جب بچے کو لگا تو امام علی مقام نے خون آسمان کی جانب بلند کر دیا. کہتے ہیں کہ اس میں سے ایک بھی قطرہ زمین پر نہیں لگا، ایک بھی قطرہ زمین پر نہیں لگا. اور فرمایا میرے پروردگار، قبر کھودی، آج بھی وہ باب الحوائج اپنے نانا کے ساتھ سینے پہ سر رکھ کے سو رہے ہیں. بچوں کو ہم اپنے ساتھ سلاتے ہیں، بچوں کے بغیر نیند نہیں آتی. جو سب سے محبوب بچہ ہوتا ہے، باپ اس کو سینے سے لگاتا ہے، باپ اس کو اپنے سینے سے چپکاتا ہے. مجھے بچے کے بغیر نیند نہیں آتی. آج بھی حسین، علی اکبر اور علی اصغر کو ساتھ لگا کے سوئے ہوئے ہیں. یہ ہے وہ شہادت، وہ کتاب علی، وہ کتاب ابو طالب، وہ کتاب بنی ہاشم، وہ کتاب ذریت ابراہیم، ذریۃ بعضها من بعد، ان اللہ اصطفیٰ
آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. یہ ہے وہ ذریت. اور جب واپس آتے ہیں سید سجاد بیمار کربلا، تو آپ سے شام کی قید سے واپس آئے، تو اس مقام پر جب رکے تو 3 دن وہاں پر جو ذکر کرنا تھا وہ وہاں پہ ٹھہرے. اپنی پھوپھی جان سے کہا کہ پھوپھی جان اب بس یہاں سے چلتے ہیں اپنے گھر کی طرف، اب چلیے اب جلدی کریں گھر چلتے ہیں. تو پھوپھی جان نے کہا کہ میری جان اگر آپ کہہ رہے ہیں تو جاتے ہیں. اور جیسے ہی قافلہ روانہ ہونے لگا، قافلہ روانہ ہوا، دیکھا کہ ایک بی بی قبر حسین کے ساتھ سر لگا کر رو رہی ہے. اس کی مظلومیت کوئی پوچھے تو صحیح، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ میں یہ مارے گئے، کس گناہ میں ان کو قتل کیا گیا. آل محمد کا کیا گناہ تھا، آل محمد نے کیا کیا تھا. یہی تو رسول نے فرمایا تھا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. اے لوگوں میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل البیت. ان کا خیال کرنا. امت نے یہ خیال کیا. بی بی کو دیکھا تو قریب جا کر ان سے پوچھا کہ بی بی ام رباب کیا کر رہی ہو، چلو گھر چلتے ہیں. کہا میرا گھر میں کون ہے، حسین یہاں پر ہیں، اور بیٹی میری شام میں، اور بیٹا علی اکبر میرا یار. میں کس کے پاس چلوں گی، میں کہاں چلوں گی. اللہ کریم آپ سب کو اجر عطا فرمائے اور ہمیں اہل البیت کے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار آپ سب کو شاد و آباد رکھے، آپ کو ذکر، آپ کے گھروں کو آباد رکھے. آپ نے ذکر حسین کیا، اس وطن کے لیے دعا کیجئے ہمیشہ کی طرح کہ یہ وطن ہمارا وطن عزیز پاکستان، پروردگار اس میں اتحاد عطا فرمائے. یہاں پروردگار امن و سکون کا دور ہو. پاکستان دنیا میں قیادت کرے. پاکستان کو پروردگار ہر طرح کے فتنوں سے، خارجیت سے، تکفیر کے فتنوں سے پروردگار محفوظ فرمائے، اور پروردگار اس کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.